والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه المطهرين وأصحابه الهادين المهدين المتأدبين وشهداء محبته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم: أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. صدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کی بر قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، بنو دست دامان آل رسول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آئیے براب نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باوازِ بلند درود پاک ہدیہ نشاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم. ابھی مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے بڑے ہی اچھے انداز میں نعت و منقبت کے بہت سارے اشعار ملاحظہ فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے بعد بھی آپ کو نعتیں سننی ہیں. اور ایک بہت ہی نایاب خطاب آج کی اس محفل کے خصوصی خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت آل رسول حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب اللہ سے ملاحظہ کرنا ہے. 11:35 کے اوپر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے مفتی صاحب اللہ کی جلوہ افروزی ہوگی. ایک تقریر بھی ہو چکی ہے، اور تقریر کرنے والی جو ذات ہے وہ سامنے جا کر اس وقت جلوہ افروز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کو سن کر اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے نعت رسول کائنات علیہ السلام چند بند آپ حضرات کے محبتوں کے حوالے کروں. اس سے پہلے ایک مرتبہ اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. حضرت ضیاء رسول اورنگ آبادی صاحب نے ایک لقب عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور اس قابل بنائے کہ ہم بھی شاعر بن جائیں. واقعی میں ذرا نوازی ہے چونکہ آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں
کہ آپ کا قول ہمارے لیے بہت بڑا اعجاز کا حامل ہے۔ نعت رسول کائنات علیہ السلام کی چند ملاحظہ فرمائیں، ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور پکار لیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور کہہ لیں یا نبی اللہ۔ تاجدار انبیاء میرے نبی، تاجدار انبیاء میرے نبی، تاجدار انبیاء میرے نبی، تاجدار انبیاء میرے نبی، تاجدار انبیاء میرے نبی ہے محمد مصطفیٰ میرے نبی، محمد مصطفیٰ میرے نبی، بہت اچھا سید صاحب، محمد مصطفیٰ میرے نبی، دافع جملہ بلا میرے نبی، دافع جملہ بلا میرے نبی، دافع جملہ بلا میرے نبی، شافع روز جزا میرے نبی، شافع روز جزا میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ میرے نبی۔ بہت اچھا بھائی، ماشاءاللہ۔ یہ پر ملاحظہ فرمانے خاص طور سے اہل ممبر رسول اس پر فرمائیں کہ ہر نبی سے معجزے ظاہر ہوئے، 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 ہیں سراپا معجزہ میرے نبی، ہیں سراپا معجزہ میرے نبی، سراپا معجزہ میرے نبی، ہیں سراپا معجزہ میرے نبی۔ اور یہ اور اس کے بعد جی عطا ہو کہ رب ہے موتی شک نہیں کوئی مگر، رب ہے موتی شک نہیں کوئی مگر، رب ہے موتی شک نہیں کوئی مگر، رب موتی شک نہیں کوئی مگر، قاسم رزق خدا میرے نبی، قاسم رزق خدا میں، مجھے پتا ہوتا کہ نہیں پتہ ہوگی تو پہلی بلا لیتا، قاسم رزق خدا میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ میرے نبی۔ اشعار سے ملاحظہ فرما لیں، ذکر حیدر اور حسنین و بطول، بول لو بھیا بول لو، آدھرا زور سے
امام صاحب قبلہ آپ بولنے بھلے ساتھ میں آئے وہاں چلے گئے کوئی بات نہیں. ذکر حیدر اور حسنین و بطول، 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 تذکرہ ہے آپ کا میرے نبی، تذکرہ ہے آپ کا میرے نبی، ہے محمد مصطفیٰ میرے نبی. کلام ادھورا نہ رہ جائے. شیر مت اپنے امام کی بارگاہ میں ذرا زور سے بولیں اور زور سے. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان امام اہل سنت، مذہب اہل سنت، مشرب اہل سنت، نعرہ رسالت. اے محمد مصطفیٰ میرے نبی اعلیٰ حضرت کو بنایا آپ نے، 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 سنیوں کا پیشوا میرے نبی، سنیوں کا پیشوا میرے نبی، شافع روز جزا میرے نبی، عمر بھر کرتا رہے عرفان بھی، عمر بھر کرتا رہے عرفان بھی، عمر بھر کرتا رہے عرفان بھی، آپ کی مدح و ثنا میرے نبی، آپ کی مدح و ثنا میرے نبی، ہیں محمد مصطفیٰ میرے نبی، شافع روز جزا میرے نبی، نافع جملہ بلا میرے نبی. دل لگا کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. آج ہم درود پاک پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ہر سنی مسلمان پڑھتا ہے، وائی پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے. زمانہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی درود پاک پڑھا جاتا تھا. ہاں دیا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طیبہ اور صحابہ کرام کی موجودگی، تمام صحابہ رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے. کیسا پڑھتے تھے سن لیں. صحابہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مقدس صحابہ کو مخاطب فرما کر، اے میرے صحابہ لا تصلوا علی البتراء، اے میرے صحابہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو. کیا بات ہے، ذرا بول لیں سبحان اللہ. زندہ ہے تو بولیں، ہے نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے،
مردہ دل کیا خواب کیا کرتے تھے. کیا بات ہے پورا بول لیں سبحان اللہ زور سے. سبحان اللہ مائک بولے ویسے سبحان اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ اور زور سے. تو رسول کائنات نے فرمایا یا صحابہ لا تصلوا علی البترا، اے میرے صحابہ مجھ پر کٹا درود نہ پڑھو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو آپ پہ پورا درود پڑھے. آپ کا نام محمد، ہم نے محمد کہا. آپ کا نام احمد، ہم نے احمد کہا. آپ مصطفیٰ، ہم نے مصطفیٰ کہا. آپ مجتبیٰ، ہم نے مجتبیٰ کہا. آپ شافع روز جزا، ہم نے شافع کہا. آپ دافع، ہم نے دافع کہا. آپ قاسم، ہم نے قاسم کہا. آپ مالک، ہم نے مالک کہا. آپ محبوب، ہم نے محبوب کہا. آپ حبیب، ہم نے حبیب کہا. اے رسول کائنات درود ادھورا کیسے؟ تو آقا کریم نے کہا اے میرے صحابہ جب مجھ پہ درود پڑھا کرو تو میری آل پہ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور فیض العارفین. لا تقولوا اللهم صل على محمد بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان اللہ مجھے درود پڑھو تو پورا. جب نبی پر پڑھو تو آل نبی پر پڑھو. جب نبی پر پڑھو تو مولا پر پڑھو. جب نبی پر پڑھو تو فاطمہ پر پڑھو. جب نبی پر پڑھو تو حسن پر پڑھو. جب نبی پر پڑھو تو حسین پر پڑھو. اور صرف حسین پہ نہیں بلکہ کب سے لے کر اب سے لے کر قیامت تک جتنی آل محمد ہوگی سب پہ درود پڑھنا ہوگا. یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ تو یہ ماشاءاللہ، آج کی کٹی پٹی بات نہیں ہے، یہ زمانے رسول کائنات سے جب یہ بات اٹھی تو میرے نبی نے فرمایا اور وہ صحابہ قسم خدا کی کہ مولا حسن آ جائے تو صدیق کھڑے ہو جائے، مولا حسین آ جائے تو عمر کھڑے ہو جائے، مولا حسین آ جائے تو عثمان کھڑے ہو جائے، مولا حسین آ جائے طلحہ کھڑے ہو جائے، مولا حسین آ جائے زبیر کھڑے ہو جائے. ایک صحابی نہیں بلکہ 1,24,000 جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، اہل بیت کا ایک پردہ تھا تو تمام صحابہ کھڑے ہو جائے. یہ محبت تھی صحابہ کی رسول کائنات سے. اور جب رسول کائنات کے صحابہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تو قسم خدا کی اگر عثمان ذوالنورین گھر میں اکیلے ہو تو کبھی علی کے حسن کھڑے ہوتے تھے، کبھی علی کے حسین. واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محبت یک جانب نہ تھی بلکہ محبت جانبین سے تھی. اگر علی سے عثمان نے محبت کی ہے تو عثمان سے علی نے، علی کے شہزادوں نے محبت کی. اگر صدیق سے علی نے محبت کی ہے تو صدیق نے حسن و حسین سے محبت کی ہے. اگر عمر نے فاطمہ سے محبت کی ہے تو فاطمہ کے لختے جگروں نے عمر سے محبت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سلسلہ قلبی تھا. زندہ باد اور الحمدللہ واہ واہ آج بھی جو اہل شریعت ہیں، اہل طریقت ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل حقیقت ہیں، اہل علم ہیں، جیسی محبت صحابہ نے اہل بیت مصطفیٰ سے کی تھی ویسی محبت آج اہل معرفت اہل بیت مصطفیٰ سے کرتے ہیں، آل رسول سے کرتے ہیں. اور یہ ثابت کرتے ہیں اے لوگوں ہم جس طرح نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح نبی کے خون والوں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک حدیث تھی رسول کائنات علیہ السلام کی. اب چونکہ بس 5 منٹ اور 12 بجنے کو ہیں اور 12 بجے بج بھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ. میں ادھر سے ہٹ جاؤں گا. اس میں ایک لفظ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا. اور اس حدیث مقدسہ میں رسول کائنات نے لفظ ذریت کا استعمال کیا. نمبر پر
علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام، پیران طریقت، پیران شریعت کی جلوہ افروزی، لفظ ذریت نازل کرتا، لفظ ذریت کا استعمال رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذریت میں یہ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کے سب حضرت آدم کی ذریت ہیں، ہے نا؟ انہیں جگہ تو سو رہے ہیں، وہ لوگ خدا کی تقریر سنیے تھی، ہاں اٹھاؤ، 12 بھی نہیں بجے، ابھی یوٹیوب چلا رہے ہوتے ہیں 2 بج جاتے ہیں اسے۔ تو لفظ ذریت کا استعمال رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث مقدسہ میں، جس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس لفظ ذریت ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم تمام لوگ ذریت آدم ہیں، جتنے آدمی وہ سب آدم کی ذریت، اگر بندر ہو تو آدم کی ذریت ہو، بندر آدم کی ذریت ہے، بولے بکرا، بولے بکری، گدھا اور کوئی جانور آدم کی ذریت نہیں، بلکہ جو انسان ہے وہ آدم کی ذریت، تو ہم سب آدم کی ذریت۔ اور رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ذریت کے بارے میں کہ میں انا شفیع، میں شفاعت کرنے والا ہوں یوم القیامت، قیامت کے دن، کس کی؟ سب سے پہلی جماعت جو میری ذریت سے محبت کرے گا۔ واہ واہ، اس لیے یہ لفظ میں نے اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت لفظ اچھا، ذریت کا استعمال بہت اب اچھا۔ جتنے نکمے دنیا میں ہیں، چاہے وہ طبقہ عالم سے تعلق رکھتے ہو، چاہے طبقہ پیر سے تعلق رکھتے ہو، چاہے طبقہ رشد و ہدایت سے تعلق رکھتے ہو، چاہے طبقہ حفظ و قرأ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے طبقہ امامہ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے طبقہ خطابہ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے طبقہ نقابہ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے طبقہ شاعریہ سے تعلق رکھتے ہو، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات نے فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو مقید نہ کیا، بلکہ ذریت کا استعمال کیا۔ واہ واہ، اگر فاطمہ کہتے، بہت اچھا اشارہ، اگر حسن کہتے، اگر حسین کہتے، اگر حسین کی اولاد میں امام جعفر کہتے، امام باقر کہتے، امام تقی کہتے، امام نقی کہتے، امام عسکری کہتے، امام مہدی کہتے تو مقید، لیکن نبی نے لفظ ذریت فرما کر یہ کہہ دیا کہ آپ اگر میری ذریت میں محب الحق ہے تو اس سے محبت کرو گے تو میں واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ابو اہل بیت کے تعلق سے رسول کائنات کی حدیث ہے، رسول کائنات نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین احدہما کتاب اللہ وثانیہما اہل بیتی، تو اہل بیت میں فاطمہ ہے، اہل بیت میں حسن ہے، اہل بیت میں حسین ہے، اہل بیت میں علی ہے، اہل بیت میں خود نبی ہیں، اور لفظ ذریت میں علی ہو یا حسن، حسین ہو یا فاطمہ ان تک محدود نہیں ہے، بلکہ کل سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر صبح قیامت تک جتنی اولاد نسل حسینی ہوگی سب کے سب ذریت رسول کہلائے گا۔ شرط ایک اپنے امام کی بات کیا بات، سنو سنیوں، مولوی سنی، جاہل سنی، عالم سنی، امام سنی، پیر سنی، غیر پیر سنی، سب سنائے کہ میرے امام نے فرمایا، تمہرو امام ہمرو امام، سب کے امام، بڑے بڑے پیروں کے امام جو نام لیتے پھرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، ان کے بھی امام، اور ہم جیسے غریبوں کی بھی امام، بڑے بڑے خطیبوں کے امام، وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے جو کہتے پھرتے ہیں، اپنی دکان چلانے کے لیے ان کے بھی امام، ہمارے حضور فیض العارفین سے زیادہ محبت اہل بیت سے کسی نے نہیں کی ہے، اور ان کے جیسا پیر نہ تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا کوئی ملے گا، نہ تو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والا۔ میں نے تو بچپن گزارا ہے، صوفی صاحب نے بچپن سے لے کر بڑھاپا گزار دیا،
میں نے تو بچپنا گزارا، والد محترم نے ایک لمبی عمر گزاری، اگر ولادت حسین اعظم کا چشمہ چراغ کسی نے روشن کیا ہے تو وہ ذات حضور فیض العارفین۔ نعرہ تکبیر! سنی کہنے والا پیر اور سنی کہلانے والا عالم اور بڑکا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجانے والا خطیب، تو بتا کہ تو نے ولادت طیبہ امام حسین کا کب بنایا؟ واہ واہ واہ، قسم خدا کی اگر حضور فیض العارفین نے اپنے چاہنے والوں کو حسین سے محبت کرنا نہ سکھایا ہوتا تو آج ان کے دلوں میں حسین کی محبت نہ پیدا ہوتی۔ صرف سکھایا نہیں ہے بلکہ کر کے بتایا۔ آپ چلے جائیں کلکتہ چلے جائیں، ٹاٹا نگر جمشید پور چلے جائیں، آپ یو پی میں چلے آئیں، تمام خانقاہ جو حضور فیض العارفین کی قائم کرتا ہے سب کے سب میں ولادت حسین اعظم کا ذکر جمیل ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے خطیب، اعلیٰ حضرت کا صرف نام لینے سے کام نہیں چلنے والے۔ اعلیٰ حضرت کے ہر مشن پہ عمل کرو تاکہ سچے عاشق اعلیٰ حضرت کہلائے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ لفظ ذریت کا استعمال رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اور لفظ ذریت ہی تو وہ لفظ ہے کہ اگر امام عسکری تک ختم کر دیا جائے تو بچے امام مہدی۔ عالم صاحب سنیے گا اور دور تک پہنچائیے گا، اگر لفظ عسکری امام عسکری تک بات ختم ہو جاتی تو امام مہدی بچے، اور اگر آل رسول نہ ہوتے تو امام مہدی کہاں ہوتے؟ کب آئیں گے مہدی؟ جب قیامت قریب ہوگی تب آئیں گے امام مہدی۔ تو اگر نبی کی آل نہیں، نبی کا گھرانہ نہیں، نبی کی نسل نہیں تو امام مہدی کہاں سے؟ پتہ یہ چلا کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام کی تمام نسلیں منقطع ہو جائیں گی، الا سببی و نسلی، مگر میری نسل اور میرا سبب باقی رہ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اب چلو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، قسم خدا کی اہل بیت سے محبت کرنا اگر سکھایا ہے کسی نے تو وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ہے۔ رسول کائنات سے محبت کرنا کسی نے سکھایا تو وہ ذات اعلیٰ حضرت کی۔ وہی امام فرماتے کہ جب تک آپ پڑھ لو فتح رضویہ، چونکہ آپ کو زیادہ پڑھنا آتا ہے، ہمیں تھوڑا پڑھنا آتا ہے، جب تک سید زادہ حد کفر کو نہ پہنچائے تب تک اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی مولوی جانے کی حد کفر کہاں ہے، ناپے تو جاہل تو اشارہ ناپ ہی نہیں پائے گا۔ یہ مولوی ناپ کے بتاتا ہے کہ حد کفر آ گیا، اب حد شرک آ گیا، اب حد بدعت آ گیا، حد گمراہی آ گیا، حد صلح کلیت آ گیا، یہ سب مولوی ناپتا ہے۔ تم کیا ناپو گے؟ ناپا تو رسول کائنات نے تھا اپنے زمانے میں۔ تو بس ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہمیں رسول کائنات علیہ السلام نے وہ عظیم تحفہ عطا فرمایا کہ جس کے دامن سے وابستگی میں کل بھی کامیابی تھی، آج بھی کامیابی ہے، صبح قیامت تک کامیابی رہے گی، اور وہ ذات اہلو بیتی و کتاب اللہ۔ بس اسی سے جڑے رہو، اسی سے ملے رہو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مقدسہ کا ایک آخری ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، رسول کائنات نے فرمایا اے لوگو علی کو دیکھ لو اور علی کے نقش قدم پہ چلا کرو، سمجھ لو کہ صراط مستقیم پر چلتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود ایک خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔